الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحديث عني من قال علي فليقل حقا أو صدقا ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار وكما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، انسانیت کی ہدایت کا، نجات کا، کامیابی کا، امن کا، عافیت کا، آخر میں دنیا والوں کو اللہ عز و جل نے بخشا ہے، نوازا ہے. یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ مرضی، پسندیدہ، قابل قبول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری حقیقی سچا دین ہے. اس دین اسلام کی متعدد خصوصیات اور امتیازات کے ضمن میں ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کسی بھی شخص کو اپنی طرف سے کسی بھی پہلو سے عقیدے، ایمان، عبادات، معاملات، اخلاق، رہن سہن، حلال و حرام کے کسی بھی باب میں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی ہوس اور اپنی خواہشات نفسانی سے بات کرے. یہ اس دین کا سب سے بنیادی امتیاز ہے. ہوائے نفس کا گزر نہیں ہے. انسان پابند ہے کہ اللہ کا کلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، خیر القرون حضرات صحابہ کرام، تابعین اور ان کے شاگردوں نے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے دین کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سمجھا ہے، عمل کیا ہے، برتا ہے، اسے پوری امانت داری، دیانت داری کے ساتھ محفوظ کیا ہے، اس کی دعوت دی ہے، اسے اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں بہت ساری آزمائشوں کا، مشقتوں کا سامنا کیا ہے، بہت ساری قربانیاں پیش کی ہے اس کی راہ میں. اور اسی طرح سے اس راستے پر چلنے والے ہر دور، ہر نسل کے وہ افراد جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا شرف عطا فرمایا ہے کہ وہ اسی خالص دین کو اپنی زبان سے، اپنے قلم سے اگلی نسلوں تک پہنچانے کا مشن لے کر کے چلتے رہے ہیں. اور یہ کام آج تک جاری ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی کی روشنی میں قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہوائے نفس کا گزر نہیں ہے. انسان کا کام یہ ہے بس صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کہ وہ روشنی تلاش کرے، اللہ کے کلام کی روشنی تلاش کرے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرے کہ انہوں نے دین کو کیسے سیکھا، سمجھا اور برتا ہے. کوئی آدمی کتنی بھی اچھی نیت لے کر کے آئے، اچھی نیت سے، خیر کے ارادے سے، نیک نیتی سے بھی اگر کوئی بات دین کے اندر اپنی مرضی اور چاہت سے اچھی کہے اور اسے اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرے
تو وہ کسی بھی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ دین کے اندر قابل قبول نہیں ہے. وہ اجر کا مستحق ہو یہ تو بہت دور کی بات ہے، اصل میں وہ وزر اور گناہ کا سبب اور اس کا مستحق. اس لیے ایک ذرہ بھی کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ کا دین حوالہ دے کر کے، اللہ کا کلام حوالہ دے کر کے، اللہ کے نبی کی سنت کا حوالہ دے کر کے کوئی بھی چیز دین کے اندر شامل کر دے، بظاہر وہ کتنی بھی خوبصورت ہو، کتنی بھی اچھی ہو، ہمارے اور آپ کے ذہنوں کو اپیل کرنے والی ہو، ہمارے اور آپ کے دلوں میں جگہ بنانے والی ہو. عام ذہن، خاص ذہن کوئی بھی اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو، قبول کرنے کے لیے تیار ہو، اس کا ڈیفنس کرنے کے لیے کہ آگے آ جائے، یا اس طرح کی بات کہنا شروع کر دے کہ بھلا اس میں عیب کیا ہے، اچھی بات تو ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کوئی عیب کی چیز تو نہیں ہے، خیر کی بات ہے، نیکی کی بات ہے. اس طرح کی کوئی بھی شخص میرے بھائیوں بات نہیں کہہ سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا استحکام ہے، اس کی سیکیورٹی ہے، اس کا تحفظ ہے. اسے عقلانیت سے، ہوائے نفس سے، خواہشات نفسانی کی غلامی سے پورے طور پر بچایا گیا. شخصیت بڑی ہو کہ چھوٹی ہو، اعلیٰ ہو کہ ادنا ہو، نیتیں کتنی بھی اچھی ہو، اور کسی بھی طرف سے بھی، کسی بھی پہلو سے دین کے اس طرح کی ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین میں گنجائش نہیں ہے. اس سلسلے میں ایسے تو بہت ساری باتیں ہیں. میں آج ایک نقطے پر آپ سے گفتگو کروں گا اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس نقطے کو کہنے والے کو سب سے پہلے اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں کو اور جہاں تک بھی یہ باتیں پہنچتی ہیں اللہ عز و جل سبوں کو اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ کر اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ یہ مسئلہ امت کا بہت ہی زیادہ حساس مسئلہ ہے، بہت ہی زیادہ سنگین مسئلہ ہے. انسانیت کے حق میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں سچے عقیدے کا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، ایمانیات کے ابواب کا مسئلہ ہے، عبادات کا مسئلہ ہے، اور پھر اس کے بعد بالترتیب معاملات، اخلاق اور کردار، بقیہ ساری چیزیں دین اسلام کے اندر شامل ہوتی چلی جاتی ہیں. ان تمام پہلوؤں پر ایمان و عقیدے کے باب سے لے کر ایک چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں جو سب سے بڑی گمراہی کا سبب ہے، انحراف کا سبب ہے، بدعات و خرافات کا سبب ہے، ہوائے نفس کا سبب ہے، منمانی کرنے کا سبب ہے، وہ یہ ہے کہ اس دین اسلام کے اندر اچھائی کے نام پر، بھلائی کے نام پر، ثواب کے نام پر کچھ ایسی چیزیں لوگوں نے شامل کر دی مختلف مقاصد کے پیش نظر، مختلف اہداف اور اغراض کے پیش نظر، جس کو لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس سے امت کا بھلا ہوگا، اس سے دین کا بھلا ہوگا. اس قسم کی چیزیں دین اسلام کے اندر شامل کر دی، جبکہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اللہ کے دین کے اندر ایسی باتیں جو اپنی ہیں، اپنی خواہشات کی ہیں، لوگوں کے اپنی عقل اور اپنی سمجھ کی اپج ہیں، اللہ کا کلام نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل عمل تقریر نہیں، آپ کی سنت و سیرت نہیں، آپ کی کوئی ہدایت اور آپ کا کوئی فتویٰ نہیں، فیصلہ نہیں، بس اسے دین کے نام پر دین کے اندر شامل کر دیا گیا، جسے ہم بہت عام لفظوں میں جھوٹی روایات، جھوٹے واقعات، قصے کرامات، منامات یا ایسے ہی ضعیف روایتیں جو امت کے اندر ڈالی گئیں اور اس کا چلن امت کے اندر عام ہوا، یہ وہ سب سے بنیادی سبب ہے بہت سارے اسباب میں سے جس کی وجہ سے امت کے ایمان و عقائد میں فساد آیا، ان کے عبادات کے اندر بگاڑ آیا، ان کے حلال و حرام کے اندر بگاڑ آیا، ان کے بہت سارے معاملات کے اندر فساد داخل ہو گیا. یہ ضعیف اور موضوعات کا چلن دین اسلام کے اندر، امت کے اندر، یہ امت کے فساد و بگاڑ کے مختلف بنیادی بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے، جس کی وجہ سے امت کے اندر آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں بھی جو بہت سارے عقیدوں کے فساد دکھائی دیتے ہیں، بگاڑ دکھائی دیتے ہیں، بدعقیدگیاں دکھائی دیتی ہیں، اس کے پیچھے ضعیف روایات کا چلن ہے، اس کے پیچھے موضوعات کا بے اصل اور باطل روایات کا چلن ہے، جھوٹے قصوں اور کرامات کا چلن ہے، جس کی وجہ سے امت کی ایمان و عقیدے میں فساد اور بگاڑ داخل ہے، اور امت کا ایک اچھا خاصا طبقہ اسے خالص دین سمجھ کر کے برتتا ہے، اپنے عقائد میں اس کے لیے لڑتا ہے، اسے لکھتا ہے، بولتا ہے، اور بہت سارے مولوی حضرات منبروں سے، اسٹیجوں سے
اور عوامی پلیٹ فارموں سے، منچوں سے اسے دین بنا کر کے پیش کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا جاتا ہے، اور بہت ساری اس کے لیے جو بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے اس چیز کو پھیلایا جاتا ہے، اور عوام کا ایک طبقہ ایسا ہے جو انہی ضعیف، موضوع، بے اصل، بے سروپا چیزوں سے جڑ کر کے اپنے ایمان و عقیدے کو بگاڑ رہی ہے اور اسے فاسد کر رہی ہے۔ اس لیے چند باتیں اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آئے دن مختلف جو اسلامی سال کے، ہجری سال کے مہینے ہیں، اس مہینوں کے اندر جو بہت ساری بدعات بھی جو پائی جاتی ہیں، ان بدعات کے پیچھے بھی ضعیف روایات کا، موضوع روایات کا، بے اصل اور بے سروپا واقعات اور حکایات اور منامات کا بھی چلن ہے۔ اس کے اسباب میں سے بھی بنیادی سبب یہ ہے کہ موضوع روایات عام ہیں، ان موضوعات پر، جھوٹی روایتوں پر امت کے لوگ عمل کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر اجر و ثواب کی امید لگاتے ہیں اور اس کے لیے لڑتے بھی ہیں، اس کے لیے دفاع بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے بہت ساری سرگرمیاں ان کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے کلام کی ہم نے 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مختلف الفاظ اسی سیاق میں پڑھے گئے ہیں۔ میں بالکل سرسری طور پر ان آیتوں کا معنی اور اللہ کے نبی کی حدیثوں کا معنی بیان کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے کلام کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مشرکین مکہ کو، قریش کو اور تمام مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ اللہ فرماتا ہے مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے، مشرکو تمہاری زبان پر جو کچھ آئے، تمہارے من میں جو کچھ آئے اور من سے گزر کے تمہاری زبانوں پر جو کچھ آئے، اپنی زبانوں کے بیس پر جو کچھ بھی تمہاری زبانوں پر آئے مت بول دیا کرو، مت بول دیا کرو۔ تمہاری زبانیں جس کو اچھا سمجھیں، جس کو حلال سمجھیں، جس کو نیکی سمجھیں، اس کی بنیاد پر بس نہ بول دیا کرو، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، یقیناً جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ ہے۔ مشرکین مکہ کو اللہ فرماتا ہے تمہاری زبانوں سے جو بھی باتیں نکلے، تمہاری زبانیں اس کو اچھا سمجھیں اور تم اس کو بیان کرتے پھرو، ہرگز ایسا نہ کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے آپ کی زبان پر، میری زبان پر جو آئے میں اسے بیان کرتا چلوں تو ظاہر ہے کہ وہ دین نہیں بن جائے گا، وہ ہماری آپ کی زبان کی تراش خراش ہے، ہماری اور آپ کی زبان کی کاٹ چھانٹ تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ ہے، بہتان ہے، افترا ہے، الزام ہے۔ خبردار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا، نہ کہو اپنی زبانوں کے وقت کے مطابق یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تو آج بہت ساری چیزیں لوگ حلال حرام لوگوں نے بنا رکھا ہے، یہ حلال ہے اسے کرو ثواب ملے گا، یہ حرام ہے اسے اپنے آپ کو بچاؤ تمہیں اجر ملے گا، جبکہ وہ نہ اللہ نے فرمایا، نہ اللہ کے کلام میں ہے، نہ نبی کی زبان سے اللہ کا اوپر کا پیغام امت تک پہنچا ہے۔ ظاہر ہے کہ جھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر الزام ہے، بہتان ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر۔ تو اللہ فرماتا ہے اس طرح سے اللہ پر جھوٹ بولنے والے اپنی زبان کے مطابق جو مرضی میں آئے کہہ دے، ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ یہ جو جھوٹ لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر بنا دیا ہے، اس جھوٹ کی عمر زیادہ نہیں ہوتی ہے، جو حق ہوتا ہے وہ غالب ہو جاتا ہے، جو سچ ہوتا ہے وہ باطل پر، جھوٹ پر، افتراء پر غالب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسی طرح کے سیاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آیتوں کا جو سیاق ہے وہ اسی طرح کے مضامین کا سیاق ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، اللہ فرماتا ہے ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، فیدمغہ تو وہ حق باطل کا سر کچل دیتا ہے، وہ حق باطل کو مٹا دیتا ہے، اسے مسخ کر دیتا ہے، اسے چت کر دیتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور مشرکو جو کچھ تم جھوٹی سچی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بولتے ہو، اس کے نتیجے میں تمہارے لیے جہنم کی کھائی ہے، اس کے نتیجے میں تمہارے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ ایسے بہت سارے مضامین اللہ کے کلام کے اندر موجود ہیں۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولنا، ایسے وہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے القول علی اللہ بغیر علم، بلا علم اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بات بولنا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ پر کوئی بات بولو جو تم نہیں جانتے ہو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا ولا تقف ما ليس لك به علم، آپ کے پاس جس بات کا علم نہ ہو آپ اس کی توہ میں نہ پڑیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ پر، اللہ کے نبی پر، اس کے دین پر کوئی بھی بات انسان اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتا، اس کی پوری پابندی ہے، اور چھوٹا بڑا ادنا اعلیٰ قریب بعید کسی کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی چیز کو دین کے نام پر، اچھائی کے نام پر، ثواب کے نام پر اللہ اس کے رسول اور کتاب اور سنت کے حوالے سے بیان کر دے، حلال و حرام کہہ کر کے اسے دین میں شامل کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مجھ پر کوئی جان بوجھ کر کے جھوٹ بات بولا، جس نے بھی کوئی جھوٹ بات میرے بارے میں کہہ دی متعمدن، جان بوجھ کر، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یعنی سخت وعید، وہاں اللہ نے فرمایا کامیاب نہیں ہو سکتے، یہاں اللہ کے نبی وضاحت کرتے ہیں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس کا معنی یہ ہے کہ جہنم میں داخل ہوگا، جنت سے محروم کر دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہوگا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا من قال علی ما لم اقل، جس نے مجھ پر کوئی ایسی بات کہہ دی جو میں نے نہیں کہی ہے۔ کوئی آدمی کہے اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے، ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، اس سے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، تو من قال علی ما لم اقل، جس نے مجھ پر کوئی بات کہہ دی جو میں نے نہیں کہی ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وکثرۃ الحدیث عنی، خبردار لوگوں میرے حوالے سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے بچو۔ کثرت حدیث، زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے بچو، جس کی سند نہ ہو، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، جس کا کوئی چین نہ ہو، کوئی مستند نہ ہو، حوالہ نہ ہو۔ ایاکم وکثرۃ الحدیث عنی، میری طرف سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے باز رہو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من قال علی فلیقل حقا او صدقا، جب بھی کوئی شخص میرے بارے میں کوئی بات کہے میں نے اس کو حلال کیا ہے، میں نے اس کو حرام کیا ہے، میں نے ایسا فرمایا ہے، میں نے ایسا منع کیا ہے، تو اسے چاہیے کہ تاکد کر لے، اچھی طرح تحقیق کر لے، جانچ پڑتال کر لے، چھان پھٹک کر لے کہ وہ سچ بات ہے یا جھوٹی بات ہے، حق ہے یا ناحق ہے۔ جو بھی شخص مجھ پر کوئی بات کہے، میرے حوالے سے کوئی بات کہے، فلیقل حقا او صدقا، یا تو حق کہے، سچ کہے، ورنہ میرے حوالے سے کوئی بات نہ کہے، کوئی بات بیان نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص بھی میرے حوالے سے کوئی بات بیان کرے گا اور وہ بات میں نے نہیں کہی ہے، ما لم اقل، جو میں نے نہیں کہی ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں، بہت سارے دلائل اور حوالے ہیں، سلف صالحین صحابہ کرام وغیرہ کے اقوال تو بہت زیادہ ہیں، تو اس میں داخل تو نہیں ہونا ہے، ہمیں صرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ ایک اٹل اور مسلمہ حقیقت ہے دین اسلام کی۔ کوئی بھی شخص اللہ کے دین میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا، ثواب کا، نیکی کا، اجر کا، فلاں فلاں، اس طرح کی کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ وعید ہے، ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب بہت محتاط رہا کرتے تھے حدیثوں کو بیان کرنے میں۔ ایسا نہ ہو کوئی مسئلہ عقیدے سے متعلق ہے اور اس میں عقیدے کا فساد آ جائے، کوئی معاملہ عبادات سے متعلق ہے اس میں بگاڑ آ جائے، حلال و حرام کا کوئی معاملہ ہے، شریعت کا، قانون کا، فقہ کا، اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے امت کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ، آپ کے صحابہ کرام کے بعد تابعین ائمہ دین بڑے محتاط ہوا کرتے تھے۔ ایک دم مستند حدیث بیان کرنے کے باوجود بھی اگر کچھ لفظ یا حرف آگے پیچھے ہو جائے اس کا ڈر ہوتا تھا، تو حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہہ دیا کرتے تھے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں بیان کر رہا ہوں ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو مجھے معاف کر دینا، ویسے ہی سمجھ لو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا۔ اتنا محتاط رہا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور بعد کے لوگ ان کے نقش قدم پر چلنے والے۔ میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب یہ جو جھوٹی روایتیں جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، کوئی سند ہی نہیں، جھوٹ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، موضوع ہے، من گھڑت ہے، مختلف ہے، بے اصل اور بنیاد ہے،
ایک بات تو یہ ہو گئی، اب لوگوں کو، آپ لوگوں کو، ہم کو، آپ کو یہاں وہاں مارکیٹ میں، روڈ پر کبھی ہمیں اور آپ کو چھوٹی چھوٹی کتابیں، بعض بڑی بڑی کتابیں، پمفلٹ لال پیلی ہمیں دکھائی دیتی ہے اور اس کے اندر بڑے اہم موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے. اس کا کور پہ جو ٹائٹل دیکھیں تو عنوان بڑا حساس ہوتا ہے، عقیدے کا مسئلہ، ایمان کا مسئلہ، آخرت کا مسئلہ، غیب کا مسئلہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے حقوق کا مسئلہ. اس طرح کی موضوعات پر کتابیں ہوتی ہیں، لیکن اندر جو باتیں لکھی ہوتی ہیں وہ جھوٹی روایات پر، موضوعات پر، مختلعات پر پورے طور پر میرے بھائیوں مبنی ہوتی ہے. کوئی مستند دلیل نہیں اللہ کے کلام کی، کوئی مستند حوالہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یاد رکھیں یہ ساری چیزیں امت کے اندر عقیدے کا بگاڑ، عبادات کا فساد لے کر کے آتی ہیں. میں اس کے حوالے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ معاملہ بڑا حساس ہے. دین اسلام کو بگاڑنے کے لیے، مسلمانوں کی ایمان، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق کو بگاڑنے کے لیے ایک منصوبہ بند سازش چلی ہے اور لوگ باقاعدہ حدیثوں کو گھڑنے کے لیے، وضع کرنے کے لیے جانے جاتے تھے. اور بات لمبی ہو جائے گی اگر ساری باتوں کا سرسری بھی حوالہ دیا جائے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کوئی دنیا کمانے کے لیے، کوئی بادشاہوں سے قریب ہونے کے لیے، کوئی اپنے مسلک اور اپنے فکر کی ترویج کرنے کے لیے، اپنی شخصیات کا سپورٹ کرنے کے لیے، دوسرے جو مخالفین ہے یا مقابل میں ہے ان کی مذمت کرنے کے لیے، مختلف مقاصد اور اہداف کے لیے لوگ حدیثوں کو گھڑتے رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے ہی قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. میرے بھائیوں، اس طرح کے واقعات بہت سارے ہیں. لوگوں نے حدیثوں کو گڑھا. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کا شوق دلانے کے لیے حدیثیں گھڑا کرتے تھے. لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو جھوٹی حدیثیں نماز کے بارے میں گھڑ دو تاکہ لوگ نماز پڑھنے لگیں. لوگ جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کی مذمت میں حدیثیں گھڑ دو تاکہ لوگ جھوٹ بولنے سے بچیں. اس طرح کا کام کرنے والے بھی تھے. تو یاد رکھیں اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ مستقل کام رہا ہے اسلام کے خلاف. دشمنان اسلام کا اندر کا دشمن ہے یہ، باہر کا نہیں. باہر کا تو بعد میں، پہلے اندر کا دشمن. ایک ملحد آئے گا، ایک بے دین آئے گا، مسلمانوں کو گمراہ کرے گا. انسان سمجھے گا کہ یہ باہر کا دشمن ہے، ہمیں ورغلانے کے لیے، بہکانے کے لیے آ رہا ہے. لیکن اندر کا دشمن اندر سے بیٹھ کر کے اسلام کے قلعے کی جڑوں کو کھوکھلا کرتا ہے. دین کے نام پر، اسلام کے نام پر امت کے علماء نے لکھا کہ باہر کا دشمن جتنا خطرناک ہے اس سے زیادہ خطرناک اندرون کا دشمن ہے. کیونکہ ہم اس کو اپنا سمجھتے ہیں، اس سے عقیدت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، اس کے ساتھ اپنائیت اور انسیت ہوتی ہے، جبکہ وہ اسلام کی جڑوں کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے. میرے بھائیوں، ایسے کتنے لوگوں نے یہ کام کیا ہے، کتنے لوگوں نے. امام السخاوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص برسوں سے حدیثیں گھڑتا تھا اور اسلام کو، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا. وہ بوڑھا ہو گیا، اسے پکڑا گیا، اسے لایا گیا، اسے پوچھا گیا کہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے کیا 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 ہے اسلام کے لیے، اسلام کے خلاف حدیثوں کو گھڑنے میں تمہارا بڑا نام ہے. اس آدمی نے کہا، اس آدمی نے بڑی وضاحت سے یہ بات کہی میرے بھائیوں. اور جملہ اس کا دیکھو، اس نے کیا کہا تھا. اس نے کہا تھا اچھی طرح سے غور کر لو کہ تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو. اچھی طرح غور کر لو. انظروا امن تاخذون دینکم. دیکھ لو، غور کر لو کہ تم دین کہاں سے لے رہے ہو، عقیدہ کہاں سے لے رہے ہو، عبادات کہاں سے لے رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ فإنا اذا رأينا رأيا جعلناه سيرناه حديثا. ہماری مرضی میں، ہماری جی میں جو کچھ بھی آتا تھا، جو کچھ بھی ہم چاہتے تھے کہ داخل کر دیں اسلام کے نام پر، سیرناہ حدیثا، ہم اسے حدثنا لگا کر کے، سند تیار کر کے اسے حدیث بنا دیا کرتے تھے. یہاں تک اس نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا اور یہ بھی کہا ہم ثواب سمجھتے تھے. انا كنا نحتسب في اضلالكم. ہم تمہیں گمراہ کرنے میں اپنے آپ کو ثواب کا مستحق سمجھتے تھے. دین سمجھ کر کے لوگ حدیثوں کو گھڑنے کا کام کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں، اس طرح کی باتیں تو لمبی ہے اور میں آپ کو بتاؤں مامون ہیروی حنفی اور مسلک کی بات میں ذکر کر رہا تھا. یہ بھی کیونکہ مسلکوں کے جھگڑے بر صغیر ہندوستان، پاکستان اور پوری دنیا کے اندر کم و بیش پائے جاتے ہیں. اس میں بھی بڑی کشاکش چلتی رہی ہے. وہ مسلک والا اس مسلک کے خلاف، اس مسلک والا اس مسلک کے خلاف، اپنے مسلک کی تائید میں دوسرے مسلک کی مذمت میں حدیثیں گھڑ گھڑ کر کے شامل کرتا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مامون ہیروی حنفی نے
اس کا واقعہ موجود ہے میرے بھائیوں، کتابوں کے اندر حوالوں کے ساتھ موجود ہے۔ اس سے کسی نے کہا بھائی مامون ذرا غور تو کرو، یہ امام شافعی اور امام شافعی کے ماننے والے خراسان کی آبادی میں، خراسان کی بستی میں کافی بڑھتے جا رہے ہیں۔ شافعی اور ان کے متبعین اور پیروکار خراسان کے علاقے میں کافی بڑھتے جا رہے ہیں، تو کیا تمہیں ٹینشن نہیں ہے؟ تم تو حنفی ہو، ہم حنفی ہیں، اور یہ شافعیت کا بہت زیادہ پرچار ہو رہا ہے، تو ذرا کچھ اس کے لیے کرنا چاہیے۔ اس نے فوراً ہی قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان فلاں فلاں سے حدیث بیان کی، ان انس بن مالک مرفوعا، انس بن مالک سے مرفوعاً روایت کرتے ہوئے وہ حدیث گھڑ دی جس کو آپ اور ہم بار بار سنتے ہیں، سيكون في أمتي رجل يقال له إدريس هو أضر هذه الأمة من إبليس، وسيكون في هذه الأمة رجل يقال له أبو حنيفة وهو سراج هذه الأمة۔ اس حدیث کو گھڑ دیا اس نے، صرف اس لیے گھڑا کہ خراسان کے علاقے میں شافعیت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے، تو وہاں کے لوگوں کو کیسے شافعیت سے ہٹایا جائے، کیسے حنفیت کی طرف لانے کی کوشش کی جائے، اس نے حدیث گھڑ دی اللہ کے نبی کے حوالے سے، انس بن مالک سے روایت کرتے ہوئے، اور ساری سرد جھوٹ، کوئی روایت کرنے والا نہیں، 100% جھوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، امت کے حق میں جھوٹ گڑ دیا۔ ایک آدمی امت کے اندر پیدا ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس یعنی امام شافعی ہوگا، وہ اس امت کے لیے ابلیس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا، اس سے خبردار رہنا۔ اور اس امت کے اندر ایک آدمی پیدا ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ النعمان ہوگا، اور وہ اس امت کا چراغ ہوگا۔ اس طرح سے حدیث گھڑی، آج بھی کتابوں کے اندر یہ موضوع روایت موجود ہے۔ میرے بھائی میرے بزرگوں، ایسی مسلک کے اندر کے مسائل کی بات میں اگر آپ کے سامنے کروں تو محمد ابن عکاشہ حنفی کذاب نے، اس کے سامنے کسی نے کہا بھائی یہ دیکھو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جب رکوع کرتے ہیں تو رکوع پہ جاتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو رفعین کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں تو رفعین کرتے ہیں۔ ارے ذرا اس کی روک تھام کرنے کے لیے کچھ کرو گے، کچھ روک تھام کرنے کے لیے کرو تاکہ لوگوں کو باز رکھو اس سے۔ اس نے فوراً ہی قال حدثنا کہہ کر کے حدیث گھڑ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کرتے ہوئے، اور اس نے صاف طور پر کہہ دیا من رفع یدیہ عند الرکوع فلا صلاۃ لہ، جس نے رکوع کے وقت جاتے وقت یا اٹھتے وقت رکوع کیا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس طرح کی حدیثیں گھڑنے والے امت کے اندر بڑے پیدا ہوئے، لیکن بہرحال آج مجھے اس تفصیل میں تو نہیں جانا ہے، مجھے ایک دو پہلو پر بات کرنی ہے میرے بھائیوں کہ ان ضعیف اور موضوع روایات کی وجہ سے امت کے اندر جو عقیدے کا بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ کتنا خطرناک ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں، آپ تھوڑا سا غور کر لیں کہ جو عقیدے امت کے اندر پائے جاتے ہیں اور فاسد عقیدے ہیں، گمراہی کے عقیدے ہیں، اس کے پیچھے کس طرح سے ان ضعیف اور موضوع روایات کا چلن ہے۔ مثال کے طور پر ایک دو مثالیں آپ کو دے کر کے حوالے دینا چاہتا ہوں۔ امت کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو جنت کے اس شجرے کا پودا اور اس کا دانہ کھا لینے کی غلطی ہوئی تھی، اس سے توبہ قبول کرنے کے لیے آدم علیہ السلام یعنی توبہ کرنے کے لیے، مغفرت مانگنے کے لیے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ کے حق کا وسیلہ پکڑا تھا۔ اور سبھی لوگ کہتے ہیں عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ، وہ حوالہ دے کر کے اب آپ بتائیے اتنی بڑی تعداد امت کی جو یہ عقیدہ بنائے بیٹھی ہے کہ آدم علیہ السلام کی مغفرت اور توبہ قبول کیسے ہوئی تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تب جا کر کے ان کی دعا قبول ہوئی تھی۔ سب سے پہلی بات تو اس کے جھوٹ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو دعا سکھلائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، مغفرت فرما دی، توبہ قبول فرما لی۔ اللہ کا کلام کہتا ہے توبہ ایسے قبول ہوئی تھی، لیکن یہ دیکھو ایک جھوٹی روایت پھیلا دی گئی، موضوع روایت، اور اس کے بعد یہ عقیدہ پوری امت کے اندر پھیل گیا۔ وہ اور جھوٹی روایت آپ جانتے ہیں، جسے علامہ البانی اور ان سے پہلے سارے علماء نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ روایت جھوٹی ہے۔ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی تو انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی۔ آدم علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے کہا اے آدم تم نے محمد کا وسیلہ کہاں سے لے لیا؟ اب تک تو میں نے محمد کو پیدا بھی نہیں کیا ہے۔
میں نے محمد کو پیدا بھی نہیں کیا ہے. تو آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے آدم، اے اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کیا، رأیت علی قوائم العرش، عرش کے تخت پر میں نے دیکھا تیرے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے. میں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی بڑی ہستی ہے، اس لیے تو نے اس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. اس لیے میں نے سمجھا کہ اس کا وسیلہ اگر میں لے لوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے گا. اس لیے میں نے اس کا وسیلہ لے لیا. آدم علیہ السلام نے اس بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے، یاد رکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں صدقت یا آدم، آدم سچ کہتے ہو، یہی بات حق ہے. اور لولا محمد لما خلقتک، اگر آدم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. لولا محمد لما خلقت الافلاک، اگر آدم نہ ہوتے تو میں دنیا اور دنیا کی یہ افلاک یعنی زمین آسمان سورج چاند ستارے بھی پیدا نہیں کرتا. یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ اسی جھوٹی روایت کی بنیاد پر، اسی موضوع روایت کی بنیاد پر آج امت کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ یہ عقیدہ بنائے بیٹھا ہوا ہے. ایسے ہی دوسری مثال اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بڑا جھگڑا بچا ہوا ہے ہمارے بریلوی بھائیوں کی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مٹی کے بنے ہوئے نہیں ہیں بلکہ آپ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نوری ہے، خاکی نہیں ہے. یہ عقیدہ اتنا خطرناک ہے. یہ نور بشر کا اتنا جھگڑا پرانا، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز اللہ کے نبی علیہ السلام پر گھڑی گئی جھوٹی روایت ہے. حضرت جابر کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی چیز کو پیدا کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبیک من نورہ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے تیرے نبی محمد کا نور پیدا کیا. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا میں کچھ نہیں تھا، نہ شمس، نہ قمر، نہ زمین، نہ آسمان، نہ پہاڑ، نہ سمندر، نہ دریا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ لوح، نہ قلم، کچھ نہیں تھا. اس وقت مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی کو یعنی مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا. یہ عقیدہ کہاں سے پیدا ہوا؟ اسی جھوٹی روایت کی بنیاد پر پیدا ہوا. اور پھر اس نور کے 4 ٹکڑے کیے، پھر ہر ٹکڑے کے 4 ٹکڑے کیے، پھر ان سارے ٹکڑوں کے 4 ٹکڑے کیے، پھر یہ بنائی وہ بنائی، زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، دریا، سورج، یہ سارا لمبی روایت، پوری کی پوری جھوٹی روایت. اس بنیاد پر آج امت کا ایک طبقہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتا ہے اور آگے بڑھ کر کے کہتا ہے کہ جب آپ نور تھے تو آپ کا سایہ کہاں سے ہوگا؟ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بھی نہیں تھا. یہ ساری بات، یہ ساری بدعقیدگی کہاں سے آئی؟ ایک جھوٹی روایات کی بنیاد پر آئی. یہ جھوٹی روایت ہے، جھوٹی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم پیدا کیا. فقال له اكتب، اور اسے کہا لکھ. قلم نے کہا ماذا اكتب، اے اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، قیامت تک ہونے والی ساری چیزوں کو لکھ دے. تو سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا ہے، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو. یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ اسی جھوٹی روایت کی بنیاد پر، اسی جھوٹی روایت کی بنیاد پر. ایسی اور مثالیں آپ لے لیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی حدیثیں جو گھڑی گئی ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، آج لوگ یہ سمجھتے ہیں انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس پر یہ لازم کیا جاتا ہے کہ تمہیں مدینہ جانا، اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کرنا ضروری ہے. اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تمہارے حج کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. کتنے ہمارے بھائی ہیں جو باقاعدہ کنڈیشن لگاتے ہیں کہ ہماری ٹرپ کے اندر، ہمارے حج کے ٹور کے اندر مدینہ اور مسجد نبوی پہنچ کر اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کو شامل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں. یہ عقیدہ کہاں سے بن گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو مستقل اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت کا رکن بنایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جائے نہ جائے اس سے کوئی تعلق نہیں حج بیت اللہ کا. حج بیت اللہ کے سارے ارکان مناسک مکے میں ادا ہوتے ہیں، حرم مکی میں اور مشاعر مقدسہ میں ادا ہوتے ہیں. انسان حج کر کے واپس چلا آئے اپنے ملک و وطن کو، اس کے حج میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے مکمل حج کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. لیکن یہ بات کہاں سے آئی کہ مدینہ جانا ضروری ہے اور قبر نبوی کی زیارت کرنا ضروری ہے؟ یہ جھوٹی روایات پر مشتمل ہے، اس کی کوئی ایک بھی صحیح دلیل موجود نہیں ہے. ساری کی ساری دلیلیں جھوٹی ہیں، موضوع ہیں، من گڑت ہیں. مثال کے طور پر یہ جھوٹی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یزرنی فقد جفانی،
سن لو، جو بھی حج کرے اور مجھ تک پہنچ کر کے میری زیارت نہ کرے وہ میرے ساتھ بے وفائی کرنے والا ہے، جفا کرنے والا ہے۔ اس معنی کی 4-5 حدیثیں لوگوں نے گھڑی، بہت ساری حدیثیں، 4-5 حدیثیں تو مشہور ہیں۔ اس میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے نبی کی زیارت کرنا، قبر کی زیارت کرنا حج کا رکن ہے، بنیادی حصہ۔ یہ بدعقیدگی کہاں سے آ گئی؟ اسی ضعیف موضوع روایات کی بنیاد پر۔ ایسے ہی یہ جو پتھروں سے عقیدت، قبروں سے عقیدت، مزارات سے عقیدت کا جو مسئلہ بن گیا ہے، یہ کہاں سے بن گیا؟ اس کے پیچھے بھی ضعیف اور موضوع روایات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر کے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا وسیلہ لینا، جو لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقام، مرتبہ، جاہ، عظمت، منصب کا، منقبت کا وسیلہ لیتے ہیں، یہ بھی شرکی عقیدہ کہاں سے آیا؟ اللہ کے نبی کی حدیث پر، اللہ کے نبی پر حدیث گھڑی گئی جھوٹی حدیث کی بنیاد پر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ فرمایا ہے توسلوا اللہ بجاہی فإن جاہی عند اللہ عظیم۔ اے لوگوں، جب تمہیں اللہ سے مانگنا ہو، سوال کرنا ہو تو میرے مقام اور میری وجاہت کا وسیلہ دے کر کے سوال کرو، کیونکہ میرا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے بہت اونچا ہے۔ اللہ کے نبی کا مقام اللہ کا بہت اونچا ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن وسیلہ آپ کے مقام و مرتبے کا لینے کی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی جھوٹی روایت کی بنیاد پر ہے۔ ایسے پتھروں سے، حجر شجر سے جوڑنے کا جو عقیدہ ہے وہ بھی جھوٹی روایت کی بنیاد پر یہ بیان کیا گیا، لو اعتقد رجل بحجر لنفعه، اگر کوئی شخص کسی پتھر سے بھی اچھا عقیدہ لگا لے کہ یہ پتھر میرے کام آ سکتا ہے، مجھے شفا دے سکتا ہے، مجھے کامیاب کر سکتا ہے، میرے فلاں مقصد میں مجھے کامیابی تک لے جا سکتا ہے، لنفعه، تو وہ پتھر بھی اسے نفع پہنچا دے گا۔ یعنی جو آدمی اپنی مرضی کا عقیدہ بنا لے، یہ پتھر بہت خوبصورت ہے، میرے کام آ سکتا ہے، مجھے شفا دے سکتا ہے، میری غربت دور کر سکتا ہے، استغفر اللہ، تو اس عقیدے کی بنیاد پر وہ پتھر اس کے لیے نفع بخش بن جائے گا۔ یہ عقیدے کہاں سے آئے؟ ضعیف اور موضوعات کی بنیاد پر۔ یہ عقیدے کی چند حوالے ہیں۔ اگر مہینوں کی طرف جائیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یاد رکھیں ابھی رجب آنے والا ہے، رجب کے مہینے کے اندر جو نماز گھڑی گئی ہے جس کو میرے بھائیوں صلاۃ الرغائب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صلاۃ الرغائب کے نام سے یہ نماز پڑھی جاتی ہے، 12 رکعت، 14 رکعت، 40 رکعت، 36 رکعت، جو اس کے الگ الگ، یہ ساری باتیں جھوٹی روایات کے اندر ہیں۔ کوئی نماز صلاۃ الرغائب کے نام سے اللہ کے نبی نے نہیں بتلائی، جھوٹی ہے، موضوع روایت ہے۔ لیکن آپ دیکھیے رجب کے مہینے کے اندر کس طرح سے لوگ صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں، ایسی شعبان کے مہینے کے اندر بھی صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے اور صلاۃ الالفیہ پڑھی جاتی ہے، 100 رکعت پر مشتمل علی بن ابی طالب کی جھوٹی روایت، جسے تمام موضوعات کی کتابوں کے اندر نوٹ کیا گیا ہے کہ جھوٹی روایت ہے، اور اس کے ذریعے سے آج امت کے اندر گمراہی پھیل رہی ہے۔ لوگ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر کے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے مستقل 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں میرے بھائیوں، اور سمجھتے ہیں یا علی من صلی 100 رکعت فی لیلۃ النصف من شعبان قضى اللہ له كل حاجۃ يسألها۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حوالہ دے کر کے، اے علی، جس نے بھی 15 شعبان کی شب میں 100 رکعت نماز پڑھی، اور اس کی کیفیت ہے کہ اس میں 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 10 مرتبہ ثنا، اس طرح سے الفیہ کا نام رکھا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دے گا، ساری حاجات کو پورا کر دے گا۔ علی بن ابی طالب نے پوچھا، اس جھوٹی روایت میں یہ بھی ہے، اس جھوٹی روایت میں یہ بھی ہے کہ علی بن ابی طالب نے پوچھا، اللہ کے نبی، ایک آدمی اگر اللہ کے ہاں بدبخت، گمراہ، جہنمی لکھ دیا گیا ہو تو کیا اس کا بھی بھلا ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کے کہا، علی، اگر 100 رکعت نماز اس رات میں پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سب کچھ ماضی مٹا کر کے اسے بدبختوں سے نکال کر نیک بختوں میں شامل کر دے گا، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ سارے عقیدے امت کے اندر پھیلائے گئے میرے بھائیوں۔ یہی معاملہ ماہ سفر میں جو بدعت نحوست کی پھیلائی گئی جھوٹی روایت کی بنیاد پر، ایسے ہی رجب کے اندر جو 22 رجب کو جو حضرت امام جعفر صادق کا نام لے کر کے کوڑے کی بدعت جو امت کے اندر عام کی گئی ہے، وہ بھی جھوٹی روایت کی بنیاد پر ہے۔ غلط کہنے کا مطلب یہ ہے دین کو، عقیدے کو بگاڑنے کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ ایک سبب یہ ہے کہ جھوٹی موضوع روایات کا اور ضعیف روایات کا چرن امت کے اندر عام کیا گیا۔ اس لیے خبردار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کہتا ہے بغیر تحقیق کے ایک لفظ بھی ہماری اور آپ کی زندگی میں نہیں آنا چاہیے دین کے نام پر۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ جب بھی کوئی فاسق
تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ میرے بھائیوں، عمر بن خطاب کی تحقیق کے واقعات اگر آپ سنیں تو دنگ رہ جائیں گے۔ اگر کسی صحابی نے بھی حدیث بیان کی اور یہ نہیں ثابت کر سکا کہ فلاں حدیث کو اللہ کے نبی سے میرے ساتھ میں فلاں نے بھی سنا ہے، تو کوڑے اٹھا لیا کرتے تھے، درے پیٹ پر لگایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے نام پر کوئی بھی بات بیان کرتے چلو گے، اس لیے اتنا تحفظ دین اسلام کا ہے۔ لیکن افسوس آج امت کے اندر ضعیف موضوعات کا چلن، کتابیں موٹی موٹی بھری پڑی ہیں ضعیف سے، موضوعات سے، من گھڑت روایات سے، منامات سے، قصوں سے، کہانیوں سے، جس سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کے دین اور عقیدے تباہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریاں اس سلسلے میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امت کو صحیح مستند محقق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹ سے، بے سروپا چیزوں سے، باطل سے، بے عقل سے، موضوعات سے، منگھڑت چیزوں سے اور بے سروپا قصے کہانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا کر انہیں اپنے سچے دین سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری نہیں ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی بھی کوئی بھی حوالہ ہرگز نہ دو جب تک کہ اس کے بارے میں تاکید نہ کر لو۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ آج لوگ خوبصورت اسٹیکر بنا کر کے، پوسٹر بنا کر کے، یہ حدیث، یہ حوالہ، یہ صحیح ہے، یہ بخاری ہے، فلاں ہے، لوگ عام کرتے ہیں۔ جب تک آپ اس کا تعاقب نہ کر لیں، جب تک آپ اس کی تحقیق نہ کر لیں، اللہ کی قسم ہے آپ اس کو اپنی کلک سے پوری دنیا کے اندر گمراہی پھیلانے کا سبب نہ بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو خیر کی کنجی بننے کی توفیق عطا فرمائے، شر کا، برائی کا تالا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان من الناس ناسا مفاتیح للخیر مغالق للشر، اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسانیت کے لیے خیر کی کنجی بنتے ہیں، خیر کھولتے ہیں، نیکی کھولتے ہیں، مغالق للشر، اور برائی اور بدی اور گناہ اور معصیت کو بند کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں انہی میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔